الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہنے والے نے کہا، اور کیا خوب کہا، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا سمجھتے ہو؟ بھیک مانگنے والا، دامن پھیلانے والا، سوال کرنے والا، اسے گدا کہتے ہیں. اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی کبریائی کو شاعر بیان کرتا ہے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. کبھی مٹی، کبھی کنواں، کبھی پھر قید میں یوسف. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے بھائیوں نے جنگل میں چھوڑا، کنویں میں ڈالا، پھر مصر کا آپ کو قیدی بنایا گیا، مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا اور شاعر کے احساسات سماعت فرمائیے گا. شاعر کہتا ہے: کبھی مٹی، کبھی کنواں، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے لوگوں کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے: کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. جہاں میں نہ جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، بسا کے دل میں اپنے رب کا وہ فرمان زندہ ہے. جلا کے نسخہ قرآن اس کو کیا مٹاؤ گے؟ جلا کے نسخہ قرآن اس کو کیا مٹاؤ گے؟ ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں. صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے اس مدرسے کے اندر ایک طالب علم نے، نبی کے مہمان نے قرآن کو، اللہ کی لا ریب لا شک کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں
اس کی دستار بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان چند لمحوں میں اللہ کے قرآن کی اہمیت، اللہ کے قرآن کی قدر و منزلت، جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے، اس کو اللہ کتنا محبوب رکھتا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، چند لمحوں میں چند باتیں بتا کر کے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں توجہ سے سنو، میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، رب دو جہاں کہتا ہے، میں نہیں کہتا، خالق ارض و سماوات کہتا ہے۔ او کائنات کے انسانوں سنو، کائنات کے مسلمانوں سنو، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں سنو، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے اور گھاٹا کوئی نہیں ہے اور نقصان کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں سنو، ذرا توجہ سے سنو، میرا ایمان تو یہ ہے، میرا ماننا تو یہ ہے، میرا یقین تو یہ ہے، اگر ترازو کے دو پلے ہوں، ایک پلے میں کائنات کی ساری کتابیں رکھ دی جائیں، تورات بھی اسی پلے میں، زبور بھی اسی پلے میں، انجیل بھی اسی پلے میں، اور اب تک جتنی کتابیں دنیا میں آ چکی ہیں وہ ساری ایک پلے میں، اور قیامت تک جتنی کتابیں آئیں گی وہ بھی اسی ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں اللہ کے کلام کا ایک ٹکڑا، اللہ کے قرآن کا ایک معمولی سا حصہ رکھ دیا جائے اور ترازو کے دونوں پلے اٹھائے جائیں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی وہی پلڑا جھکے گا جس میں قرآن کا مختصر سا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے رب نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھے پڑھائے وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے اور گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کیا ہے، ان ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، آمنہ کے لگتے جگر وجہ تخلیق کائنات نے کہا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کو پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے اس کی قبر میں دفن کر
دیا جاتا ہے۔ اللہ قبر سے پوچھتا ہے، قبر کو قوت گویائی عطا کی جاتی ہے، پھر اللہ قبر سے سوال کرتا ہے، اے قبر بتا تجھ میں کون آیا ہے، آج تو جانتی ہے؟ قبر کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں کہ میری آغوش میں قاری قرآن آیا ہے، حافظ قرآن آیا ہے، قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا آیا ہے۔ اللہ قبر سے کہتا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کے جسم کو کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اس کا جسم صحیح سالم رہنا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے کو، جسم کے کسی انگ کو رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اللہ کے کہنے پر قبر جواب دیتی ہے، اے رب تو جہاں، اے خالق ارض و سماوات، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو تیرا قرآن پڑھتا رہا ہو، جو تیرا قرآن پڑھاتا رہا ہو، جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو، میں اس کے جسم کو نقصان پہنچاؤں؟ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں کوئی ٹوٹا نہیں ہے اور جس تجارت میں کوئی گھاٹا نقصان نہیں ہے۔ مسلمانوں مجھے یاد پڑتا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب ایک حدیث اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی ہے آمنہ کے لگتے جگر اللہ کے نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے جسے صحابہ نے نہیں پہچانا، نبی کے پاس جاتا ہے، پیغمبر کے پاس جاتا ہے، نبی کے کان میں آہستہ سے کچھ گفتگو کرتا ہے اور مسجد نبوی کے دروازے سے، مسجد نبوی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، آمنہ کے لگتے جگر وجہ تخلیق کائنات نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا اور صحابی سے آہستہ سے کہا، ارے صحابی رسول، میرے چہیتے، میرے پیارے، کیا تو جانتا ہے یہ آنے والا کون تھا اور مجھ سے کیا کہہ کر کے گیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، مجھے کیا معلوم آنے والا کون تھا، میں نہیں جانتا آپ سے کیا کہہ کر کے گیا۔ نبی نے کہا، رحمت للعالمین نے کہا، یہ آنے والا اسرائیل تھا، ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا، میرے پاس آیا، اس نے تیری جانب اشارہ کر کے مجھ سے کہا یہ آپ کا چہیتا، آپ کا پسمردہ، آپ کا صحابی، آپ پر جان دینے کا جذبہ رکھنے والا، آپ سے بے انتہا عشق کرنے والا جو سامنے آپ کا صحابی بیٹھا ہے، اس کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، چند لمحوں کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا جائے گا۔ صحابی رسول نے یہ ساری بات سنی، نبی کے اور قریب ہو گئے، ہم ہوتے
تو سنتے موت آنے والی ہے کانپ جاتے، ادھر ادھر بھاگتے، گھر دوڑتے، لڑکوں کو، عورت کو، بیوی کو، گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، فلاں مقام، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں دکان فلاں کی ہے، لیکن صحابی رسول نے نبی کی زبانی سنا، الصادق والامین کی زبانی سنا، وجہ تخلیق کائنات کی زبانی سنا۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، اے میرے چہیتے، آنے والے ملک الموت تھے، چند لمحوں کے بعد تمہاری روح قبض کر لے جائیں گے، یہ بتانے مجھے آئے تھے۔ صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے محبوب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام بتا دیں جس میں میں لگ جاؤں، میری روح کام کو کرتے کرتے میرے جسم سے نکال لی جائے، اور وہ کام میری بخشش کا، میری مغفرت کا، میری بلندی کا، میری عظمت کا، مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ مسلمانوں، یہ بات صحابی رسول نے کہی، نبی نے صحابی کو قریب کیا اور صحابی سے کہا، اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو کہ جس کے کرتے کرتے تمہیں موت آئے اور وہ کام تمہاری ہدایت کا، بخشش کا، مغفرت کا اور اللہ کے یہاں محبوب بننے کا ذریعہ بن جائے، تو سنو، زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کرو، چند لمحے تمہاری موت کے باقی ہے، قرآن پڑھنا شروع کرو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ جب تم قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ گے، قرآن پڑھنے میں لگ جاؤ گے، اور ایسے لمحات میں تمہاری روح قبض کی جائے گی، تو تم جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے تمہیں بچا دیا جائے گا۔ میں تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے اللہ نے کہا، رب دو جہاں نے کہا، خالق ارض و سماوات نے کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، میرا مزاج ہے میں ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، اس لیے چند لمحوں میں چند باتیں اور قرآن و حدیث کے تعلق سے، اہل اللہ کے واسطے سے، اہل اللہ علماء کی سند کے توسط سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سنو، مجھے یاد پڑتا ہے اللہ کے ولی، عالم دین، محدث عظیم، مفسر قرآن، محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے، میں نے وہ واقعہ پڑھا، میرے دل کو سکون ملا، میرے دل کو اطمینان ملا۔ سنو مسلمانوں، قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کو، قدر و منزلت کو سمجھو۔ حضرت فرماتے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے، جب سواریاں نہیں چلتی تھی، جب سفر کے لیے سڑکیں نہیں تھی، لوگ جنگل کے راستوں سے سفر کرتے تھے، قافلے بنا کر کے سفر کرتے تھے۔
لہذا اس زمانے میں گاؤں سے ایک قافلہ چلا، سامان تجارت لے کر کے چلا، وہ شہر جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی چند لمحوں کے بعد، تھوڑی سی دور چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی بیمار ہو گیا ہے۔ اب دوا کا کوئی راستہ نہیں تھا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن جب وہ کچھ دور پہنچ گئے ان کے اس ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے سوچا اگر واپس گھر لے جائیں گے، واپس گاؤں لے جائیں گے، لاش میں بدبو آ جائے گی، لاش میں بدبو پھوٹ جائے گی، اس لیے گاؤں نہیں لے جاتے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لے جائیں گے تو بھی کافی دیر لگے گی، لاش سڑ جائے گی، لاش میں بدبو پھوٹ جائے گی، اس لیے جہاں انتقال ہوا تھا وہیں قبرستان معلوم کر کے اسے دفن کر دیا۔ قافلہ آگے چلا گیا اور اس شہر میں پہنچا جس شہر میں اس کو سامان تجارت بیچنا تھا۔ یہ قافلہ تجارت سے فارغ ہوا، واپس اپنے گاؤں پہنچا۔ جب گاؤں پہنچا تو مرنے والے کے گھر والے قافلے والوں کے پاس آئے، کسی نے کہا ہمارا لختے جگر کہاں ہے، کسی نے کہا ہمارا باپ کہاں ہے، اور کسی نے کہا ہمارا شوہر کہاں ہے۔ قافلے والوں نے کہا ہم تمہیں کیا بتائیں، وہ راستے میں بیمار ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی لاش کو گاؤں میں لاتے دیر لگتی، گاؤں کے اندر آتے آتے لاش میں بدبو پھوٹ جاتی، اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو وہیں دفن کر دیا جائے، لہذا جہاں اس کا انتقال ہوا تھا ہم نے وہیں اس کو دفن کر دیا اور ہم آگے چلے گئے۔ مسلمانوں جب یہ مرنے والا گیا تھا، اس کا ایک لختے جگر 10 سال کا تھا، ایک لڑکا 10 سال کا تھا، 8 سال گزر گئے، وہ لختے جگر 18 سال کا ہو گیا۔ رب کی قدرت دیکھو، رب کی کبریائی دیکھو، رب کا نظام دیکھو۔ اللہ یہ سارا نظام اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پڑھنے والوں کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ نے 8 سال کے بعد مرنے والے کے لختے جگر کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں جاؤں اپنے باپ کی قبر کھولوں، باپ کی لاش کو باہر نکالوں اور گاؤں میں لے کر کے آؤں، گاؤں میں اسے دفنا دوں۔ لڑکا قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے اور قافلے والوں سے کہتا ہے میں اپنے باپ کی لاش کو اپنے باپ کی قبر سے نکال کر کے گاؤں میں لانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ کہاں تم نے دفن کیا تھا، میرے باپ کی قبر کون سی ہے، میں اپنے باپ کی قبر کھودوں گا اور اپنے باپ کی لاش باہر نکال کر کے یہاں لا کر کے اپنے گاؤں میں دفن کروں گا۔ قافلے میں جانے والے جو لوگ موجود تھے، جو لوگ زندہ سے، ان میں سے کچھ اس لڑکے کے ساتھ چلے گئے، مرنے والے کی قبر پر پہنچے۔ قافلے والوں نے کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے، ہم نے تیرے باپ کو اسی قبر میں دفن کیا تھا۔ ہے مسلمانوں، قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور قبر کے تختے ہٹائے گئے، میں نہیں کہتا، اللہ کا ولی کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کا مفسر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، عالم دین کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کو کھولا، دیکھنے والوں نے دیکھا 8 سال ہو چکے ہیں اسے دفن کیے ہوئے، لیکن اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہے،
چہرہ چمک رہا ہے، کفن بھی چمک رہا ہے، اور قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، پوری قبر خوشبو سے معطر ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ چہرہ نورانی ہے، قبر خوشبو سے معطر ہے، اور کفن نہ پھٹا ہے نہ میلا ہوا ہے۔ لڑکے نے دیکھا، قافلے والوں نے دیکھا، بہت خوش ہو گئے۔ کیا بات ہے، کتنا نیک ہے یہ، اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے اس کا۔ خوشی خوشی لاش کو قبر سے باہر نکالا، لے کر کے چلے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ چہرہ مرجھانے لگا، بدن سے لاش سے بدبو آنے لگی اور خوشبو ختم ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، لڑکا پریشان ہو گیا۔ رب کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ رب نے قافلے والوں کی رہنمائی کی اور ان کے ذہن میں ڈالا، اس علاقے کے علماء کو بلاؤ، نبی کے وارثوں کو بلاؤ، پیغمبر کے وارثوں کو بلاؤ، ان کے سامنے سارا منظر بیان کرو، وہ جو کہیں کرنا۔ لہذا علاقے کے علماء کو بلایا گیا، نبی کے دیوانے، نبی کے ورثاء، پیغمبر کو چاہنے والے پہنچے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا، لیکن ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے ایک عالم دین کی رہنمائی کی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ اس بنیاد پر عالم دین نے کہا، ارے پتہ تو کرو اس کے برابر میں قبر کس کی تھی، اس کے برابر میں کس کی قبر کو بنایا گیا تھا۔ گاؤں والوں سے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا برابر میں جو قبر تھی وہ حافظ قرآن کی تھی، قرآن پڑھنے والے کی تھی اور قرآن پڑھانے والے کی تھی۔ ہے مسلمانوں، سنو توجہ سے سنو، حافظ قرآن کی بدولت، قاری قرآن کی بدولت، قرآن پڑھنے پڑھانے کی بدولت اللہ نے اس قبر کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا جو حافظ قرآن کے برابر میں بنا دی گئی۔ میں نہیں کہتا، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، لوگ آگے بڑھے، اللہ دکھانا چاہتا ہے صاحب قرآن کا مرتبہ کیا ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اور قاری قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے۔ لہذا برابر والی قبر کو کھولا گیا، مٹی ہٹائی گئی تو برابر والی قبر کا نہ تو کفن میلا ہوا تھا، نہ چہرہ مرجھایا تھا، اور اس کی قبر میں بھی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس لیے رب نے کہا، خالق ارض و سماوات نے کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارت لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، قرآن سے جڑو، قرآن والوں سے جڑو، حفاظ سے جڑو، نبی کے مہمانوں سے سنو اور نبی کے مہمانوں سے جڑو، تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، میں چاہتا ہوں چند لمحوں میں اپنی بات کو اختتام پذیر کر دوں، اس لیے مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا۔ جس کے سینے میں قرآن آ گیا، جس نے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، میرا ایمان تو یہ ہے کہ وہ کائنات کی ساری ڈگریوں سے اعلیٰ اور افضل بن گیا ہے۔ اسے حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی جو ڈگری ملی ہے
وہ کائنات کی تمام ڈگریوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دلیل دینا چاہتا ہوں سنو، جو حافظ قرآن نہیں ہے، جس نے ڈاکٹری کی، جس نے وکالت کی، جس نے پروفیسر کی، جس نے انجینئر کی ڈگری لی ہے، ان ساری ڈگریوں کو ایک پڑلے میں رکھا اور نبی کے وارث کی، نبی کے مہمان کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی ڈگری دوسرے پڑلے میں رکھا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہی پڑلا جھکے گا جس میں حافظ قرآن، قاری قرآن کی ڈگری رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، جو قاری قرآن بنا ہے، وہ نبی کے مصلی کا وارث بنا ہے، نبی کے منبر کا وارث بنا ہے، اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والا وہ دنیا کے مال و دولت کا وارث بنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، رب دو جہاں خالق ارض و سماوات نے کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارت لن تبور۔ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ آؤ مسلمانوں، آخری بات تمہیں سناؤں اور پھر اپنی بات کو اختتام پذیر کر دوں۔ اس دھرتی پر، اس دنیا میں ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے، مال و دولت والا، عہدے والا۔ اس کا نام کسی مصلحت سے میں لینا نہیں چاہتا، بس اتنا سمجھو، مال و دولت والا ہے، حکومت والا ہے، عہدے والا ہے۔ رب کبریا نے اس کو 3 بیٹے عنایت کیے، تینوں بیٹوں کو دنیا کی تعلیم دلوائی، کسی کو امریکہ پڑھوایا اور کسی کو لندن پڑھایا اور کسی کو دنیا کے کسی ملک میں پڑھایا، سب کو قابل بنایا، سب قابل بن گئے، ڈگریوں کے مالک بن گئے، نوکریاں تینوں کو مل گئی، تینوں اپنی اپنی نوکری اپنی اپنی جگہ پر کرنے لگے۔ اب گھر میں وہ باپ ہے اور اس کی بیوی ہے، ان تینوں کا باپ اور ان تینوں کی ماں گھر میں رہ رہے ہیں۔ رب کبریا کا نظام ہے، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ باپ کا وقت آ پہنچا، باپ بستر مرگ پر جا پہنچا، آخری لمحات گزارنے لگا، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، اس کی بیوی نے اچھے ہاسپٹلوں میں اس کا علاج کرایا۔ لیکن مسلمانوں اچھی طرح سنو، جس موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس موت کو اللہ نے کائنات کے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے پھر ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر لاچار ہو جاتے ہیں، دوائی کام کرنا بند کر دیتی ہے اور ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ اور گھر لے جا کر کے اس کی خدمت کرو۔ لہذا ڈاکٹروں نے اس کی بیوی سے کہا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ چاروں ناچار بیوی نے شوہر کو اٹھایا، گاڑی میں رکھوایا، گھر لے کر کے آ گئی اور بستر پر لٹا دیا اور بستر پر اس کو دراز کر دیا۔ اب وہ پریشان ہے، سکرات کا عالم اس کے سامنے ہے۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا
آمنہ کے لگتے جگر وجہ تخلیق کائنات نے کہا کہ کبھی کبھی مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت کہ تلوار کے 300 زخم لگاؤ، ان 300 زخموں کی پریشانی ایک پڑلے میں رکھو اور موت کے وقت کی پریشانی دوسرے پڑلے میں رکھو تو موت کی پریشانی والا پڑلا چھپ جائے گا۔ اتنی تکلیف میں کوئی مرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا یہ مرنے والا، یہ عہدے والا، یہ مال و دولت والا پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، نہ اس کا دم نکل رہا ہے، نہ پریشانی دور ہو رہی ہے۔ ماں نے تینوں لڑکوں کو بلا لیا، لڑکے گھر پہنچ جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا وقت ہے، باپ بے چین ہے، شوہر بے چین ہے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ماں نے ایک لڑکے سے کہا بیٹے ذرا باپ کے سرہانے بیٹھو اور قرآن کی تلاوت تو کرو، میں نے سنا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے مرنے والے کو آسانی ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسرے بیٹے سے کہا ارے تم باپ کے سرہانے بیٹھو اور قرآن پڑھو۔ دوسرے بیٹے نے کہا میں بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسرے بیٹے سے کہا ارے باپ کے سرہانے بیٹھو، اس لیے کہ تم تو باپ کے بہت چہیتے تھے، تم تو سب سے چھوٹے تھے، باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا، لہذا باپ کا آخری وقت ہے، باپ پریشانی کی عالم میں ہے، باپ بے یار و مددگار ہے، باپ موت کی کشمکش میں ہے، لہذا باپ کے سرہانے بیٹھو اور قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ چھوٹے لگتے جگر نے کہا ماں میں بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ ماں تل ملا اٹھی، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، کہاں جائے، کس سے کہے، کس کو بلائے اور کون سے دلاسا اور تسلی دینے کے لیے آئے۔ لہذا غصے میں ماں نے کسی لڑکے کے بال پکڑے، کسی کا گریبان پکڑا، کسی کو تھپڑ لگایا اور غصے میں آ کر کے کہا تم پر لعنت ہے، تمہاری تعلیم پر لعنت ہے، تمہارے عہدوں پر، دولت پر، ڈگریوں پر لعنت ہے۔ باپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا، تمہیں ڈگریاں دلوائی، تمہیں غیر ملکوں میں پڑھایا، لیکن آج باپ کو تمہاری ضرورت پڑی تو تم سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، نوجوانوں، نبی کے دیوانوں اور قرآن سے محبت کرنے والوں سنو، جب ماں چیخنے چلانے لگی، غصے میں تل ملانے لگی، بڑے لڑکے نے آگے بڑھ کر کے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا مجرم ہم نہیں ہیں، مجرم آپ ہیں، گناہگار ہم نہیں ہیں، گناہگار آپ ہیں، اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے۔ ماں چیخ اٹھی کیا بکواس کرتے ہو، میں کیسے مجرم ہوں؟ لڑکے نے کہا ماں مجھے یاد پڑتا ہے میں چھوٹا سا تھا، باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے لے جانا شروع کیا، آپ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے باپ نے کہا تھا مسجد میں لے جا رہا ہوں، اسے قرآن پڑھاؤں گا، آپ نے کہا تھا قرآن تو غریب پڑھتے ہیں، قرآن تو لاچار پڑھتے ہیں، قرآن تو وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، عہدے نہیں ہوتے۔ باپ نے تینوں لڑکوں کو پڑھانا چاہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کے باپ کا راستہ روک دیا کہ یہ ہمارے لڑکے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، عزت و تکریم والے ہیں، عہدے والے باپ کے لڑکے ہیں، لہذا یہ مسجد کیوں جائیں، مکتب کیوں جائیں، وہاں
کی ٹوٹی چٹائیوں پر کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ ماں اگر تو نے اس وقت روکا نہ ہوتا، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا اور آج باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے ہم بھی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے۔ ہے مسلمانوں، ماں نے سنا، زارو قطار رونے لگی۔ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، بال اس کے پھیلے ہوئے ہیں، دوپٹہ اس کے چہرے پر نہیں ہے اور گلے میں بھی نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، دوڑی مسجد کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی۔ مؤذن نے پوچھا من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ ہمیں پکارنے والا کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے محلے کی فلاں عورت ہوں، میں پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مؤذن صاحب نے دروازہ کھول دیا، یہ مؤذن کے پیروں پر گر پڑی، عاجزی انکساری کرنے لگی، ہاتھ جوڑ کر کے قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے، مسجد کے مؤذن سے کہنے لگی میرا شوہر بیمار ہے، زندگی کے آخری لمحے گزار رہا ہے، چند سانسیں باقی ہیں، بستر پر پڑا ہوا ہے لیکن دم نہیں نکل رہا ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، شوہر کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھیں۔ مؤذن نے وضو کیا، مسجد سے باہر آیا، اس عورت کے ساتھ چلا، اس کے گھر گیا، شوہر کے سرہانے بیٹھ کر کے مؤذن نے یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا شروع کیا۔ میں نہیں کہتا، مؤرخ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کا دیوانہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن سے محبت کرنے والا کہتا ہے۔ ابھی سورہ یاسین کا ایک ہی رکوع پڑھا تھا کہ شوہر کو ہچکی آئی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ماں کی آغوش میں چلا گیا۔ مسلمانوں، بات یہیں تک ختم ہو جاتی تو شاید میں یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے نہیں کرتا۔ بات آگے چلتی ہے، جو آپ کو سنانا چاہتا ہو، اس کا کفن دفن کر دیا گیا اور اسے قبرستان قبر کی آغوش میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی بیوی گھر آئی، جب چند دن گزر گئے، بیوی نے مال کا حساب لگایا، اس کے حصے میں جتنا مال آنے والا تھا سارا مال اکٹھا کیا، مکتب والوں کے حوالے کیا، قرآن پڑھانے والوں کے حوالے کیا کہ یہ مال جب میرے شوہر کے کام نہ آ سکا، قرآن کام آیا، قاری قرآن کام آیا، حافظ قرآن کام آیا، تو یہ دولت میرے کس کام کی ہے؟ میں دولت کو اسی پر خرچ کرنا چاہتی ہوں جو قاری قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے۔ سارا پیسہ مکتب کو عنایت کر دیا ہے۔ مسلمانوں، رات ہوتی ہے، بیوی سو جاتی ہے، اللہ خواب دکھاتا ہے، شوہر بیوی کے خواب میں آتا ہے۔ رب کبریا کا نظام دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اس کی کبریائی دیکھو کہ وہ بتانا اور دکھلانا چاہتا ہے کہ قرآن والوں پر مال خرچ کرو گے، نبی کے مہمانوں پر مال خرچ کرو گے، مدارس کی امداد کرو گے، نبی کے مہمانوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ ہے مسلمانوں، ایک جملہ بھی اگر سلپ ہو گیا مجھے تکلیف ہوگی، توجہ سے سنو اور دل کے نہا خانوں میں اس حقیقت کو اتر جانے دو۔ وہ بیوی خواب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بنی، کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تم نے مال نبی کے گھر میں دیا، نبی کے مہمانوں پر خرچ کیا، مکتب میں
میں دیا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو دیا، ان پر خرچ کرنے کی نیت سے دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا مجھے بخت دیا چاہے مجھے جہنم سے بچا دیا چاہے میرے لیے جنت کا اعلان کر دیا چاہے، لہذا میری بخشش کا فیصلہ ہو گیا، میری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا، میرے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی لیے رب نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارت لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، انتہائی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت لکھا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کا، اس لیے اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے، لہذا اللہ کے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اور قرآن جن مکتبوں میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ان مکتبوں میں اپنا مال دیتے ہیں، ان مدرسوں میں اپنا مال دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، قرآن پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، اور اگر قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، تو جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرو، یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس کی نہیں آیا سمجھ میں ہاتھ اٹھائے ذرا، وہ ٹھڈے سمجھدار تم یار، سب کی سمجھ میں آیا؟ اب 1 گھنٹہ میں نے پڑھایا ہے تو امتحان لینے کا تو مجھے حق ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا سمجھ میں آیا؟ امتحان لوں کہ نہ لوں، چھوڑ دوں ایسے ہی لے لیتا ہوں۔ دیکھو بات آپ نے بہت توجہ سے سنی ہے، اب جب تک دعا نہ ہو جائے آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کو اٹھنا نہیں ہے، ورنہ آپ اٹھے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور اس مدرسے کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے میں تمہیں قرآن کا واسطہ دے کر کے قرآن کی نسبت پر اور قرآن کی محبت پر تم سے کہتا ہوں کہ پورے مجمع میں کوئی ایک شخص ہے جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں 25,000 روپئے اس مدرسے کو دوں گا قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے۔